نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے رات کی بات فرمائی، دن کی بات فرمائی کہ اللہ نے دن کو روشن فرمایا. مذکر مؤنث کی بات کی کہ اللہ نے مذکر کو پیدا فرمایا، مرد و عورت کو پیدا فرمایا. ہر ایک کی کوشش مختلف، ہر ایک کا کام مختلف. دو طبقے، ایک وہ طبقہ جو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں مال بھی لٹا رہا ہے، تقوی بھی اختیار کر رہا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، بخل بھی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے رات بھی بنائی، اللہ اس بات پر بھی اتنا قادر ہے کہ دن کو روشن اور چمکدار بھی بنا دیا، مرد و عورت کو بھی بنا دیا، مذکر مؤنث بھی بنا دیے. پھر اللہ سارے انسانوں کو ہدایت کیوں نہ دے دیتا؟ کوئی نافرمان ہی نہ ہوتا، کوئی دنیا میں معصیت ہی نہ کرتا، کوئی گناہ ہی نہ کرتا، کوئی کافر ہی نہ ہوتا. اللہ نے شیطان کو بھی پیدا فرما دیا تو اللہ سب کو مسلمان پیدا فرما دیتے، سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہوتے، سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے ہوتے. اللہ اس بات پر قادر تھے، کر سکتے تھے، پھر ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو اللہ نے یہی بات آج کی آیت میں ارشاد فرمائی. فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہم پر ہے کہ ہم ہی ہدایت کی طرف رہنمائی کریں. ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب. کیا مطلب؟ اراءۃ الطریق کہتے ہیں ایک آدمی گیٹ سے آیا، اس نے کسی کے گھر کا پتہ پوچھا، اور اس آدمی سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے بتایا کہ ایسے چلے جاؤ گے، آگے ایک بلاک آئے گا، پھر اس کے بعد آگے چلے جاؤ گے، مسجد آئے گی، مسجد کے اس طرف مڑ جاؤ گے تو آگے ان کا گھر ہوگا، فلاں گلی ہوگی. یہ جو راستہ سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا رہا ہے کہ یوں اس طرف مڑو گے، اس طرف جاؤ گے، آگے ان کا گھر ہوگا. یہ بھی ہدایت ہے. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. بندے نے راستہ پوچھا، اس نے ہاتھ سے پکڑا اور ان کے گھر پہنچا دیا. یہ ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، راستہ دکھایا. اللہ نے کان عطا فرمائے، بھئی حق سن لو. آنکھیں عطا فرمائیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. جب غیر محرم تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، نگاہیں جھکا لینا. جہاں اللہ نے فرمایا آنکھوں کو وہاں استعمال کرنا. حواس خمسہ عطا فرمائے، دماغ بھی عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، کان بھی عطا فرمائے، حق قبول کرنے کے بعد حق کا اقرار کرنے کے لیے زبان بھی عطا فرمائی. آج کل آپ سنتے ہوں گے دعا کرو جی میں نماز شروع کر دوں، نماز میں پڑھنے لگ جاؤں، آپ دعا کریں. اور اللہ جب تک مجھے توفیق نہ دے میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جب تک اللہ مجھے توفیق نہ دے میں مسجد کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ بات غلط ہے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی،
اللہ نے وضو کے لیے پانی بھی عطا فرمایا، اسباب بھی مہیا فرما دیے، وقت بھی تیرے پاس ہے، اب تو خود نماز پڑھنے نہیں آتا، توفیق تو اللہ نے تمہیں خود عطا فرمائی تھی، لیکن نماز پڑھنے تو خود نہیں آیا، وضو تو نے خود نہ کیا، وقت تو نے خود ضائع کر دیا۔ اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی تھی، پانی بھی عطا فرمایا تھا، وقت بھی دیا تھا، چل کر تو نے آنا تھا، تو نہ آیا، الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے تو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بندہ کہ اللہ تو نے تو توفیق ہی نہیں دی تھی، میں کیسے نماز پڑھتا؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ توفیق اور یہ اسباب جو توفیق تھی، اس لیے اللہ نماز نہ پڑھنے پر سزا اس لیے دیتے ہیں کہ توفیق ملنے کے بعد یہ بندہ کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان علینا للہدا، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، دکھا دیا۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے، والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فینا ہماری طرف آنے کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ولو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ راہ ہدایت پر آ جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہم نے پھیلا دی ہیں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، ان نشانی کو دیکھتے بھی ہو پھر وہاں سے گزر جاتے ہو۔ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا کہ کس قدر مضبوط پہاڑ، اور رنگ برنگے پہاڑ، کالے پہاڑ ہیں، ہر قسم کا رنگ ہے پہاڑوں میں۔ آسمانوں کو بنا دیا بغیر ستونوں کے، رفع سمکہا فسواہا، بلند بھی کر دیا۔ کبھی تمہیں اس میں کوئی پھٹن نظر آئی ہے؟ کبھی آسمان تمہاری جو چھتیں ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان میں جھول آ جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو اللہ نے بنایا اور آسمان کسی ایک طرف سے جھک گیا ہو؟ اللہ نے زمین بنائی ہے، یہ نشانیاں جو اللہ نے بنائی ہیں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اعراض کرتے ہو اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہو اور اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتے ہو۔ فرمایا ان علینا للہدا، یہی تو ہدایت ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ پاس دے دی، کان دے دیے، آنکھیں دے دی حق دیکھنے کے لیے، زبان دے دی حق کا اقرار کرنے کے لیے، تم نے خود نہیں کیا، ہدایت تو اللہ نے تمہیں دکھا دی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہمارے لیے ہے، ہمارے پاس ہے آخرت کا اختیار، والأولی اور دنیا کا اختیار۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُ میں نے ڈرایا تمہیں، نارن آگ سے، تلظیٰ جو شعلے والی ہے۔ اس میں اللہ کون داخل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا۔ بدبخت کون ہے؟ فرمایا بدبخت وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، یہ پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، میری توحید کا اقرار کرو، یہ کرتا نہیں ہے، یہ بدبخت ہے۔ کوئی بڑے بدبخت ہیں جو کلمے کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی چھوٹے بدبخت ہیں جو اعمال کا انکار کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور استطاعت موجود حج نہیں کرتے، فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ لوگ بدبخت ہیں، لیکن ان بدبختوں سے چھوٹے ہیں جنہوں نے کلمے کا انکار کیا۔ لا یصلاھا، اس میں وہی داخل ہوں گے جو بدبخت ہیں۔ الذی کذب وتولی، بدبخت کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کذب، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وتولی، جھٹلاتے بھی ہیں۔ اگلا عمل یہ ہوتا ہے کہ پیٹھ پھیر کر چلے بھی جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن کی طرف رجوع ہے، نہ ایمان کی طرف ان کی کوئی سوچ ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، وہ تو یہ ہیں جو بدبخت جہنم میں جائیں گے۔ ان کا ذکر تو اللہ نے فرما دیا، یہ ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ جہنمی ہیں، انہوں نے
قرآن کو جھٹلایا بھی صحیح اور پیٹ پھیر کر چلے بھی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، اللہ کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ گزر کر چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سن کر نہ ماننا، اللہ کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ فرمایا دوسرے وہ جو ماننے والے ہیں، دوسرے وہ جو متقی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نیکی کرنے والے، اللہ ان کو بچا لیں گے۔ یہ بچنے والے کون ہیں؟ اتقا، جو بہت بڑے متقی ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ نے انہیں مال عطا فرمایا جو جہنم سے بچ جائیں گے۔ ان کی آگے صفات ارشاد فرمائی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور اس مال کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ، وہ کسی کی رضا نہیں چاہتے، وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہتے۔ یہ نہیں ہے مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے بہت زیادہ پیسوں سے غلام خرید کر آزاد فرماتے تھے، تو آپ کے والد فرماتے حضرت ابو قحافہ، ابو بکر آپ کا سلام عبداللہ تھا، کہتے عبداللہ طاقتور غلام خرید کر آزاد کیا کر، مشکل وقت میں تمہیں کام آئیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بلال جیسے کمزور غلاموں کو، عامر بن فہیرہ جیسے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دے، یہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ طاقتور غلام خرید کر آزاد کیا کرو، کبھی کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ تمہارا ساتھ تو دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کرواتا ہوں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ غریب ہیں یا امیر ہیں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ جو تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، جو مال لٹاتے ہیں، ان کو ان غلاموں کو آزاد کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ان کا احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو بلندیوں والا ہے، جو عظمتوں والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہمارے استاد مولانا انور بدخشانی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، بدخشان کے تھے، ہیں اب بھی کراچی میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بھینس پالتا ہے، اس کی نیت دودھ کی ہوتی ہے، کھیتوں میں ڈالنے کے لیے گوبر مفت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تم بھی اگر کہیں کام کرو تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مال خود ہی آ جائے گا۔ کہیں آپ امامت کر رہے ہو، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہو، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، وہ مال تو خود ہی آئے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو بھی بندہ کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی پر احسان نہیں ہوتا، اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہاں پر دو تفسیر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمائی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دوسری تفسیر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ فرمائی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ انہیں توفیق دیتے ہیں اور یہ دنیا میں جب نیک کام کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ پوچھیں گے، اللہ چاہیں گے کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ تقوی اختیار کرتے رہے، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اب اللہ چاہیں گے کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرا بندہ تو مجھ سے راضی ہے۔ جو بندہ صبح و شام یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ایک روایت یہ ہے وبمحمد رسولا، تو فرمایا کہ وہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رب العزت
تب تک اس کو نہیں جانے دیں گے جب تک وہ اللہ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ اللہ اسے راضی کر کے چھوڑیں گے، اور بندہ جنت سے کم پر تو راضی نہیں ہوگا، وہ جنت لے کر راضی ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ سارے اعمال انسان کرتا رہا اور آخرت میں اللہ اسے اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے، میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، ان سب کی قبور کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، صحت مستمر عطا فرما، صحت دائم عطا فرما، ہم سب کو تمام تر بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ فرما، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔